میرے خیال میں یہاں بھی نا اس جگہ ایک اسٹروک اور لگانا پڑے گا. ہاں کلر کچھ کم ہے نا, مگر ایسے کرز مجھ سے کبھی بھی نہیں مرتے وشما. ریپیٹ کرتی رہوں گی تو ہاتھ صاف ہو جائے گا اور کیا. مگر میں آپ کی طرح ایکسپرٹ تو نہیں ہو سکتی نا وشما. جب میں نے پینٹنگ شروع کی تھی نا تو میرا بھی یہی حال تھا, ایسے ایسا خود ہی آ جاتا ہے. آئی ڈونٹ بلیو اٹ. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ بڑے بڑے پینٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ویسے. اب ہم استاد معظم افشاں کو پینٹ اور کینوس کے ساتھ دیکھا کریں گے. ویسے اچھا پینٹ کیا ہے یا کروایا ہے؟ میں نے خود کیا ہے. آئی ڈونٹ بلیو اٹ. ارے نہیں بھائی, افشاں نے خود کیا ہے. اس میں ایک اچھے آرٹسٹ کا بہت پوٹینشیل ہے. اور یہ آرٹسٹ کبھی پینٹس کر رہی ہوتی ہے اور کبھی پتنگ بنا رہی ہوتی ہے. تو آپ کو کیا ہے فرق خالہ, میری مرضی, میں جو چاہے کروں. افشاں ایسی نہیں ہوتی. اور ویسے بھی فرق میں مذاق کر رہی ہے. سوری سشما کی. میرے پاس میتھس پڑھنے آنا, پھر میں بتاؤں گی مذاق کیسے ہوتا ہے. ابھی میرے پیپر بہت دور ہے, اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں. کبھی نہ کبھی تو ہوں گے نا. میں وشما آنٹی سے کر لوں گی. ارے نہیں بھائی, میں جو ہے مجھے نہیں لاتا. میں تو صرف پینٹنگ ہی سکھا سکتی ہوں. دیکھا, اب تمہیں میرے پاس ہی آنا پڑے گا, پھر میں بتاؤں گی تمہیں. ڈارلنگ زرینا, زرینا کام کری ہو, کھانا بنانے نہیں جلدی. وہ سادی بھائی زرینا تو کہیں گے, میں آپ کے لیے کھانا لے ہوں. میں کھانا لے سال آپ دونوں نے ساتھ نبھائے اور پھر 30 سال بعد آپ دونوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ شادی غلطی تھی. کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل. کیوں نہیں ہو سکتا؟ 30 سال تک دوزخ میں گزارنے کے بعد کوئی اس کی عادت ہو جانے پر باقی زندگی اس میں گزارنے پر تیار نہیں ہو جاتا. ایک موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے اور ہر ایک اس میں سے نکل جاتا ہے. اور آپ کو وہ موقع اس نئے اور کرپٹ شوہر میں نظر آیا. کیوں؟ تمہارا باپ کرپٹ نہیں تھا؟ اس نے اپنی دولت کیسے اکٹھی کر لی؟ میرے باپ نے کم از کم کسی کا گھر تباہ کر کے کسی کی بیوی سے شادی نہیں کی. تمہارا باپ صرف شادی نہیں کرتا تھا, گھر اس نے کتنے تباہ کیے ہیں اس کی کیلکولیشن نہ کبھی اس نے کی اور نہ میں نے. ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور میرے خیال میں آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے. آپ نے صرف اس آدمی سے اس لیے شادی کی ہے کیونکہ وہ میرے باپ سے زیادہ امیر آدمی ہے. آپ نے صرف دولت کے لیے اپنی فیملی, اپنے شوہر کو چھوڑ دیا. میں نے اگر ایسا کیا تو کیا غلط کیا؟ زندگی میں بالآخر میں نے تم اور تمہارے باپ کے بنائے ہوئے پیرامیٹرز کے مطابق چلنا شروع کر دیا. تو تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری ممی بھی پروگریس پر یقین رکھنے لگی. پہلے سے زیادہ روپیہ, زیادہ پاور, یہ کرائٹیریا تھا نا تم لوگوں کے لیے ترقی کا. تو میں نے کیا برا کیا؟ تم یہی کہتے تھے نا کہ انسان کا آنے والا کل جانے والے کل سے بہتر ہونا چاہیے. فائنینشلی تو میرا کل اور آج میرے ماضی سے بہت بہتر ہے. پھر تمہیں ان کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ میں یہاں جیل میں کھڑا ہوا, باہر میرا گھر تک نہیں رہا. کاشف باہر ہے, آپ نے دوسری شادی کری, میں یہاں کھڑا ہوں. آپ نے سب کچھ کرنے سے پہلے کم از کم سوچ لینا چاہیے تھا. میں نے سوچا تھا, بہت سوچا تھا, مگر ہر بار میں اسی فیصلے پر پہنچی جو فیصلہ میں نے کیا. مجھے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کا پورا حق ہے. یہ باقی زندگی فاروق سرمد جیسے لالچی اور خودغرض انسان کے ساتھ نہیں گزار سکتی. اور اب جب میں یہ فیصلہ لے چکی ہوں تو مجھے کوئی شرمندگی اور پچھتاوا نہیں ہے. میں اپنے نئے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں ہر طرح سے. اور تمہاری سوچ اور رائے جان کر مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے. تم بہت پریکٹیکل تھے. فاروق کی طرح ایموشنز کا تمہاری زندگی میں کوئی زیادہ عمل دخل نہیں تھا. پھر تم
अब क्यों इस तरह सोचने लगे? हमें कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि मैं आपसे बहुत अटैच था, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं भी मोहब्बत करती थी और करती हूँ। मेरी शादी से तुम्हारे और मेरे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुमने इसे अपनी अना का मसला ना बनाया तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारी सोसाइटी में अजीब हो। हमारी क्लास में ऐसा होता आया है, मगर तुम जिस तरह रिएक्ट कर रहे हो सकता है कि इस वजह से हो क्योंकि तुम्हें जेल में बहुत अरसा हो गया है। वरना बाहर होते तो इतने हाश कभी ना होते। क्या मैं हाश हूं? आपने सब कुछ चुटकियों में खत्म कर दिया और आप मुझसे कह रही कि मैं हाश हूं? कुछ भी खत्म नहीं हुआ, सब कुछ वही है। सिर्फ मैंने उस अजाब को खत्म किया है जिसमें मैं इतने सालों से थी। मुझे पापा में क्या करनी थी? He loves you. He never loved me. उससे मोहब्बत थी सिर्फ रुपए से, प्रोग्रेस से। उसकी जिंदगी में फीलिंग्स और इमोशंस की कोई अहमियत नहीं थी। मैं उस जैसी मशीन नहीं बन सकी। तुम और काशिफ दोनों अपने बाप की जिटो कॉपी हो। 30 साल बाद मैंने सोचा क्यों ना तुम तीनों जैसी प्रैक्टिकलिटी अपना लो। क्यों इतनी से निकल नहीं हो जाती जितने तुम तीनों हो। और जिंदगी में इस शादी का फैसला पहली बार मैंने उस प्रैक्टिकलिटी के साथ किया जो तुम तीनों दिखाया करते थे। और मैंने महसूस किया कि तुम तीनों ठीक थे। जिंदगी में कामयाबी के लिए वही अप्रोच होनी चाहिए जो तुम लोगों की है। मैं दोबारा जेल में तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। तुम रिलीज हो जाओगी और तुम्हें मिलना चाहो